بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، درس حدیث شریف میں ہمارا صبر کا موضوع چل رہا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت عطا بن ابی رباح سے کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فقلت، تو میں نے عرض کی، بلا، ہاں کیوں نہیں، بالکل دکھائیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ ھذہ المرأۃ السوداء، یہ جو سامنے کالے رنگ کی عورت آ رہی ہے، سامنے جو یہ کالے رنگ کی عورت آ رہی ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ فقالت، تو اس نے عرض کی، انی اسرع، کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا دوپٹہ وغیرہ کھل جاتا ہے اور بے پردگی سی ہو جاتی ہے کچھ ایسی۔ فادعوا اللہ تعالی لی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری ختم کر دے، مجھے اس مصیبت سے، بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، کہ اگر آپ چاہیں تو صبر کر لیں اور بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان شئتی، اب یہ آپ تھوڑا سا غور کرتے جائیے گا کہ ہمارے دین کی تعلیمات اور تربیتیں ہیں کیا کیا، وہ بات سوچنے سمجھنے کی اور وہاں سے پھر اپنا عقیدہ، ایمان اور یقین مضبوط کرنے کی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا جواب دیا کہ ان شئتی، اگر آپ چاہیں اس بیماری کے اوپر، صبرتی، تو آپ صبر کریں۔ اب یہ میں آپ کو ایک بات ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ عورت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا تھا، اپنی بیماری کا وہ اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جن لوگوں نے یہ ایک طریقہ کار شروع کر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس، ہمارے پاس جب آج کل ہم مولوی صاحبان ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے ہم فوراً کیا کہتے ہیں، ہاں جی اچھا آپ کو یہ فلاں بیماری ہے، آؤ جی میں آپ کو ابھی تعویذ لکھ کے دے دیتا ہوں، ہیں ابھی جو میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ فوراً ہم ہر مرض کا علاج یا ہر چیز کا علاج ہم کیا کرتے ہیں، تعویذ میں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم لوگ بھی یوں ہی اٹھ کے چل پڑتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ مسئلہ ہو گیا تو تعویذ لے کر آؤ، فلانا مسئلہ ہو گیا تو یہ لے کر آ جاؤ، فلانا مسئلہ ہو گیا وہ کر کے آ جاؤ۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا؟ کیا آپ اس کے آنے پر آپ اسے تعویذ لکھ کے نہیں دے دیتے ہیں؟ نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی نے جو تعویذ عطا فرمایا وہ کیا تھا، صبر کا تعویذ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو جو بات یعنی کہ محسوس کروانا چاہ رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے گا۔ میں کہیں سے تعویذات کا انکار نہیں کر رہا، میں کہیں سے دم دعا کا بھی انکار نہیں کر رہا، میں اس نفسیات کو جو ہے نا صرف بیان کر رہا ہوں کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو دین کی تربیتیں ہیں، تعلیمات ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کرتے، پھر ان پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر جو سامنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا مسئلہ بھی وہاں ہوتا ہے جب انہوں نے پھر ہر تعویذ کو 200 میں، 500 میں، 1000 میں، 2000 میں بیچا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علم میں ایک ایسا بندہ بھی ہو جو ہر دم کا 2000 روپیہ لیتا تھا۔ اچھا پانی، بوتل کی پانی، آپ پانی کی بوتل لے کر گئے، اس کے اوپر پھونک ماری، اس کے اوپر بھی اس نے 2000 روپے لے لینے جناب، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی یہ والا جو کلچر، یہ جو ٹرینڈ، ٹھیک ہے نا، اس کو جو پروموٹ کیا گیا، پروان چڑھایا گیا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں تھا۔
اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعویذات کا ثبوت بھی ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات پاک سے کہ آپ نے حسنین کریمین کو جو ہے وہ یہ دعا اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس طرح اور بھی اس سے اعیذک کلمات اللہ من کل عین حامہ نظر کی اس طرح کوئی دعا ہے، اس طرح کی دعاؤں کے ساتھ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرمایا۔ اچھا، وہ تعویذ کا بھی ایک ایسے روایت موجود ہے کہ حسنین کریمین نے شاید پہنا یا کچھ اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں دم کا انکار کر رہا ہوں، دم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کہیں سے کوئی آپ کو تعویذ مل جاتا ہے ضرور اس کا وہ رکھیں، لیکن یہ کہ پھر وہ تعویذات اتنے قیمتوں میں بکنے لگیں، پھر ہر آپ کے مسئلے کا حل تعویذ سے نکلنے لگے، تو ان دونوں سوچوں میں فرق ہے، ان دونوں مزاجوں میں فرق ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، ہم فوراً تعویذ جو نا یا لینے پہنچ جاتے ہیں، یا ہماری پہلی بدگمانی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کسی نے ہم پہ تعویذ کروا دی ہے۔ او بابا، تمہارا ایمان کدھر گیا ہے؟ آپ کا یقین کدھر گیا خدا کی ذات کے اوپر کہ جہاں سے معجزے پھر وجود میں آتے ہیں، جہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عورت مرگی کا دورہ، ٹھیک ہے نا، مرگی کے دورے کی جو ہے اس کے لیے اپنی شکایت لے کر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر دین اس لیے آیا تھا کہ وہ خالی تعویذ دینے تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعویذ دے دیتے۔ تو اس کا مطلب ہمارے دین کا اصل مزاج یا اصل تعلیم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل تعلیم یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شئتی صبرتی، اگر آپ چاہیں تو صبر کر لیں۔ یہ صبر کہاں چلا گیا؟ گھروں کے اندر، گھروں کے معاملات میں، ٹھیک ہے نا، یہ مزاجوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ اصل تعویذ ہمیں دیا گیا تھا کہ جہاں سے مسائل نے ختم ہونا تھا، جہاں سے مسائل نے جو ہے وہ کم ہونا تھا، تو کہا کہ اگر آپ آپ بات سمجھ گئے ہیں نا یہ ساری، کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہاں سے پھر انسان کا ایمان وجود میں آتا ہے، وہ ایمان جو یقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ کامل یقین، پھر انسان وہاں سے کیا کرتا ہے؟ از خود عبادت کا رستہ اختیار کرتا ہے، از خود دعا کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو انسان کے وہاں سے کام زیادہ مضبوط اور جلد اور آسان طریقے سے بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہاں پر آتے ہیں لوگ دم کروانے کے لیے، ہم ضرور دم کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس طرح تعویذات وغیرہ کا وہ سلسلہ نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا۔ جب انسان کا کہیں سے مفاد و لالچ نہیں ہوتا، پھر وہ دین کی ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش تو کرتا ہے نا، تاکہ وہاں سے حقیقتیں وجود میں آ سکیں، ٹھیک ہے؟ اصل ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ دین کی تبلیغ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم بتائیں اور سمجھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مصیبتیں آتی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں صبر کا حکم دیا، اور صبر کے ساتھ پھر خود دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس صبر اور پھر دعا کے ساتھ مصیبتیں ٹلتی ہیں، صبر کے ساتھ دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، ٹھیک ہے نا، پھر مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر چاہیں تو آپ صبر کریں، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور آپ کے لیے جنت ہے، وَإِنْ شِئْتِ، اور اگر آپ چاہیں تو دعوت اللہ تعالیٰ ان یعافیکی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اختیار تھا کہ آپ کے دعاؤں سے واقعی بیمار ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، اگرچہ میری دعا اس قابل نہیں، ہمارے نہ عمل اس قابل نہ ہی تقوی اس قابل، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اور آپ کی دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ہوا ہے، تو کوئی اس در کی جو ہے نا توجہ لے گیا اور دعا لے لی اس نے، اور جو دعا دے دی تو وہ اسی طرح قبول ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، انس آپ کے مال اور آپ کی اولاد میں برکت ہو۔ کیا دعا دی؟ آپ کے مال اور آپ کی اولاد میں، مال کے اندر برکت کا عالم یہ تھا، لوگوں کے کھجور کے پیڑ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس کے سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے، اور اولاد میں برکت کا عالم یہ تھا کہ 100 کے قریب آپ کے بال بچے تھے۔ حضرت انس بن مالک کے جو صحابی رسول تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی کئی دعائیں ہیں، میں ابھی چونکہ موضوع وہ نہیں، تو کہا اگر آپ چاہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فقالت، تو عورت نے جواب دیا کہ اصبرو، میں کیا کرتی ہوں؟
صبر کرتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں۔ فقالت، تو لیکن انہوں نے کہا کہ ایک التجا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ انی اتکشف، وہ جو میری بے پردگی ہو جاتی ہے نا، فدع اللہ، بس اللہ سے اتنی ضرور دعا فرما دیجئے، اللہ اتکشف، کہ اگر مرگی کا دورہ پڑتا بھی ہے تو وہ بے پردگی نہ ہو، دوپٹہ نہ اترے یا کپڑے وغیرہ ستر وغیرہ جو ہے وہ نہ ظاہر ہو، تو فدعا لہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس چیز کی دعا فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے یعنی انہوں نے چونکہ صبر کا وہ کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ عقیدہ، ایمان و یقین تھا کہ حضور نے فرما دیا وَلَكَ الْجَنَّةُ، کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو پھر جنت ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں۔ جب تک اللہ رسول پہ اتنا یقین پیدا نہیں ہوتا تب تک ایمان کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی دین کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کو ہماری زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔